بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطباق هو الجمع بین اللفظین متقابلین فی المعنی۔ بحث ہماری چل رہی ہے محسنات معنویہ میں۔ محسنات معنویہ میں وہ ہے الطباق۔ طباق پانچواں محسن معنوی ہے۔ بالکل آسان، فقط بات سمجھنے کی ہے۔ متکلم اپنی کلام میں دو یا تین یا چار، بہرحال دو لفظ استعمال کرے، دو لفظ، اور وہ دو لفظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔ دوبارہ غور کریں۔ متکلم اپنی کلام میں دو الفاظ کا استعمال کرے کہ وہ دو لفظ بلحاظ معنی آپس میں متقابل ہوں۔ اب وہ جو دو آپس میں معنی کے لحاظ سے متقابل ہیں، پھر آپ کو یاد ہوگا منطق کی بات، اب ان کے درمیان وہ تقابل چاہے ضدین والا ہو، چاہے متضاعفین والا ہو، چاہے وہ سلب و ایجاب والا ہو، وہ علیحدہ ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔ ٹھیک ہو جی؟ اس کو کہتے ہیں الطباق۔ طباق کو بعض کتابوں میں شاید آپ کو مطابقہ لکھا مل جائے، یعنی اسی کو مطابقہ بھی کہتے ہیں، تضاد بھی کہتے ہیں، تطبیق بھی، تکافؤ بھی، تطابق بھی۔ سار کا مراد ایک ہی ہے کہ متکلم اپنی کلام میں دو لفظ استعمال کرے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔ ابھی ہم مثالیں قرآن مجید سے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ متکلم نے اپنی کلام میں دو لفظ استعمال کیے، لیکن جو اس کا معنی ہے وہ بالکل اس کے معنی کے مقابل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر اس طباق کی قسمیں جو صاحب جواہر نہیں لکھی، پھر ایک طباق ایجابی ہوتا ہے، ایک طباق سلبی ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے نہیں لکھا، ہم بھی اس طرف نہیں جاتے۔ خوب، اب وہ دو لفظ ممکن ہے دونوں اسم ہوں، ممکن ہے دونوں فعل ہوں، ممکن ہے دونوں حرف ہوں، ممکن ہے مختلف ہوں، ایک اسم ہو ایک فعل ہو۔ ان سب کی مثالیں قرآن مجید سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بالکل آسان سا درس ہے آج کا، صرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ الطباق یعنی الخامس، محسنات معنویہ میں سے 5ویں نمبر پر ہے الطباق۔ میں نے گزارش کی ہے، اسی کو مطابقت بھی کہتے ہیں، اسی کو تضاد بھی کہتے ہیں، تطبیق، تکافؤ، تطابق، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ خوب، اب یہ ہے کیا؟ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں هو الجمع بین اللفظین متقابلین فی المعنی، کہ متکلم اپنی کلام میں دو الفاظ کو جمع کرے، یعنی دو لفظوں کو استعمال کرے، اکٹھا استعمال میں لائے، لیکن وہ دونوں لفظ مقابلین فی المعنی، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہ بات کیا ہو گئی؟
वहुमा काद यकूनान इस्मैन, वो दो लफ्ज जो मुकाबिल होंगे माना में उनका आपस में यानी मुतकाबिल होंगे, वो दोनों लफ्ज काद यकूनान इस्मैन, बसा औकात मुमकिन है कि वो दोनों लफ्ज इस्म हों। जैसे कुरान मजीद की ये आयत मुबारका सूरह हदीद की, वो ये है हुवल अव्वलु वल आखिर वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। अब आप बड़ा वाज़ेह देख रहे हैं कि अव्वल आखिर दो लफ्ज़ हैं, दोनों इसमें, लेकिन माना के लिहाज से दोनों आपस में मुतकाबिल हैं, अव्वल फिर आखिर। इसी तरह ज़ाहिर और बातिन दोनों इसमें, लेकिन माना के लिहाज से दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। बड़ा वाज़ेह हो गया। इसी तरह एक और आया मजीदा, वो आया मजीदा ये है वतहसबुहुम ऐकाज़न वहुम रुकूद, वतहसबुहुम ऐकाज़न वहुम रुकूद। खूब, तहसबुहुम ऐकाज़न, तुम उन्हें बेदार गुमान करते हो, वहुम रुकूदुन, हालांकि वो सोए हुए हैं। अब इस आयत मजीदा में ज़रा गौर करो, ऐकाज़ और रुकूद। ऐकाज़ जमा है यक़ज़ान की या यक़्ज़ की, और रुकूद जमा है राकिद की, लेकिन ऐकाज़ भी इसम है, रुकूद भी इसम है। ऐकाज़ ये ऐकाज़ यानी जागने वाले, रुकूद यानी सोए हुए। अब जागना और सोना ये दो ऐसे मानी हैं कि दोनों आपस में मुतकाबिल हैं। अब यहाँ पर इसको कहते हैं तिबाक। दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ जो माना के लिहाज से आपस में मुतकाबिल हैं और हैं भी दोनों इस्म। औ फ़ेलैन फरमाते हैं या फिर वो दोनों लफ्ज़ इस्म नहीं बल्कि फ़िल होंगे, लेकिन माना के लिहाज से एक दूसरे के मुतकाबिल होंगे। मसलन फरमाते हैं, ये आयत मजीदा है व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। वो ज़ात है अज़हका व अबका, जो हंसाती भी है और रुलाती भी है। हुवा अमाता व अहया, वो ज़ात है जो मारती भी है और ज़िंदा भी करती है। अब आप देखें, अमाता और अहया दोनों फ़ेल हैं, लेकिन माना के लिहाज से दोनों मुतकाबिल हैं। अमाता यानी वो मारता है, अहया यानी वो ज़िंदा करता है। अज़हका व अबका दोनों फ़ेल हैं, लेकिन माना के लिहाज से मुतकाबिल। अज़हका यानी वो हंसाता है और अबका यानी वो रुलाता है। अब ये यहाँ पर महल शायद था। अब यहाँ पर दोनों फ़ेल हैं, लेकिन इनके मानी मुतकाबिल हैं। इसको कहते हैं अत्तिबाक। एक और आयत मजीदा भी इसी उन्वान से कि जिसमें दोनों फ़ेल हैं, लेकिन माना के लिहाज से वो दोनों मुतकाबिल हैं। आयत मजीदा ये है कक़ौलिही तआला सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न उसमें फिर कोई मौत है न उसमें ज़िंदगी। अब ला यमूत और ला यहया दोनों फ़ेल हैं, लेकिन माना के लिहाज से दोनों मुतकाबिल हैं। ला यमूत यानी उसमें कोई मरेगा नहीं, वला यहया यानी उसमें कोई ज़िंदा नहीं होगा। अब ज़हर मौत व हया दोनों की बात हो रही है, मुतकाबिल हैं भी दोनों फ़ेल, इकट्ठे मुतकल्लिम ने इस्तेमाल किए। इल्म बदी में इसको कहा जाता है अत्तिबाक। ठीक हो गया जी। औ हरफैन, या फिर वो दोनों लफ्ज़ न दोनों इस्म होंगे न दोनों फ़ेल होंगे, बल्कि दोनों हर्फ होंगे
اور وہ حرف معنی کے لحاظ سے متقابل ہوں گے۔ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ موجود ہے، آیت مبارکہ یہ ہے سورہ بقرہ کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ خواتین کی جہاں بات آ رہی تھی، اس کے بعد پھر آگے بھی آتے ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر درجہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ لہن، اب اس لام کو لینا ہے، آگے ہے علیہن، اب اس میں علا کو لینا ہے۔ لام یہ بھی حرف ہے، علا بھی حرف ہے، لیکن لام اور علا معنی کے لحاظ سے دونوں آپس میں متقابل ہیں۔ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ معروف کا حقوق کو کیا ہے، بہرحال یا فرائض کا کریں، جو بھی کریں۔ لہن، ان خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، مثل الذی، ویسے ہی، المعروف یعنی وہ فرائض ہیں، حقوق ہیں، علیہن جیسے ان پر ہیں، یعنی لام ہوتا ہے فائدہ کے لیے، علا ہوتا ہے نقصان کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے حقوق و فرائض ان خواتین پر ہیں، ایسے ہی ان کے لیے بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان خواتین پر تو بہت سارے حقوق مرد کے ہوں لیکن خود ان کے لیے مردوں پر کوئی حق نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا محل شاہد ہے لہن میں لام حرف اور علیہن میں علا کے معنی کے لحاظ سے دونوں میں تقابل ہے۔ اس کو علم بدیع میں طباق کہتے ہیں۔ او مختلفین، یا متکلم دو لفظ استعمال کرے لیکن دو لفظ آپس میں مختلف ہوں، بئی معنی کہ ایک اسم ہو دوسرا فعل ہو، لیکن دونوں کے معنی میں تقابل ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس پر شاہد ہے۔ کون سی آیت؟ وہ یہ ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اب یضلل، اب یہ فعل ہے، من ہادن، ہاد اسم فاعل، اب وہ اسم ہے۔ اب متکلم نے ایک فعل استعمال کیا، ایک اسم استعمال کیا، یضلل فعل، ہادن اسم، یہ دو، ایک فعل ہے ایک اسم ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے دونوں متقابل ہیں۔ اضلال کا معنی اور ہے، ہدایت کا معنی اور ہے، بڑا واضح۔ خوب، وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، ایک اور آیت مجیدہ بھی اسی عنوان سے ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ اب دیکھو، میتن اسم ہے، احیینا یہ فعل ہے۔ اب میتن مردہ، احیینا ہم نے اس کو زندہ کیا، ان کو جو مردہ دل تھے ہم نے ان کو زندہ کیا۔ اب مردہ اور زندہ، اب دیکھو میتن اور احیینا دونوں کے معنی میں تقابل ہے، لیکن پہلا اسم ہے اور دوسرا فعل ہے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں فَيَكُونُ التَّقَابُلُ الْمَعْنَيَيْنِ وَالتَّخَالُفُهُمَا مِمَّا يَزِيدُ الْكَلَامَ حُسْنًا وَطَرَافًا۔ اب یہاں پر ان دو معنی کے درمیان تقابل و تخالف، یہ ایک ایسی چیز ہے جو متکلم استعمال کرتا ہے، لیکن یہ چیز اس کلام میں، اس گفتگو کے حسن میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کلام
خوبصورت بن جاتی ہے. یعنی متکلم دو لفظ لا رہا ہے، اس لفظ کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے، اور کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، اس سے کلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اتباق. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چھٹے نمبر پر محسنات معنویہ کی اس ترتیب جو صاحب جواہر البلاغہ نے بیان فرمائی ہے. چھٹے نمبر پر یہ بیان کرتے ہیں محسنات معنویہ میں سے ہے المقابلہ. مقابلہ. ٹھیک ہے جی. المقابلہ. اچھا مقابلہ کیا ہے ذرا غور کرنا. بہت پیاری. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ان یؤتی بمعنیین متوافقین او معانی متوافقہ. متکلم گفتگو میں پہلے ایک مطلب کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ان کے بعد انہی کے مقابل کو اسی ترتیب سے استعمال کرتا ہے. یعنی پہلے ایک مطلب کو بیان کیا، ابھی آیت پڑھیں گے نا لطف آ جائے گا بات کو سمجھنے میں. یعنی پہلے ایک دو تین چار جو بھی متکلم چاہتا ہے وہ معنی بیان کرتا ہے، ایک دوسرا تیسرا چوتھا. اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے ان کے مقابل کو بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقابلہ. اب ذرا مثالیں سننے کے پھر آپ کو صحیح اس کا مزہ آئے گا. مثلا فرماتے ہیں المقابلہ کیا ہے؟ ان یؤتی بمعنیین متوافقین، کہ دو مطالب او معنی متوافقہ یا زیادہ جو آپس میں متوافق ہوں، یعنی معنی ان میں توافق پایا جاتا ہو کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو وہ نہ ہوگا، وہ ہوگا تو وہ نہ ہوگا، نہ ایسا نہ ہو. اچھا ایک دو تین بیان کیے. ثم یؤتی بما یقابل ذلک، بعد میں لایا جائے ان معنی کو جو ان پہلوؤں کے مقابل تھے، لیکن الگ ترتیب، اسی ترتیب سے جس کو پہلے نمبر پر لایا تھا مقابل بیان کرتے وقت اس کے مقابل کو پہلے لائے، پھر جو دوسرے نمبر پر تھا پھر ادھر مقابل میں بھی دوسرے نمبر پر لائے. اس کو کہتے ہیں المقابلہ. شاید مثال سنیں گے بات بالکل دو اور دو چار کلیئر ہو جائے گی. وہ یہ ہے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے، ذرا غور کرو. وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یعنی وہ جس کو اللہ نے عطا کیا، وَاتَّقَى تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اس نے حسنہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کریں گے. اب ذرا غور کرو، پہلے کون سا بتا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے عطا کیا یعنی خدا کے حقوق ادا کیے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کیا، صدقا. اب ذرا غور کرو، اب ان میں توافق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو عطا کرے وہ متقین ہو، جو متقوی اختیار کرے وہ حسنہ کی نیکی تصدیق نہ کرے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے ایسے مطالب ہیں جو آپس میں متوافق ہیں. اب ذرا غور کرو، اب یہاں تک لے آئے وَأَمَّا، اب مقابل میں مَن بَخِلَ
वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। अब ज़रा गौर करो, अब यहाँ मुकाबला देखना है कैसे कि आता मुकाबिल में फरमाया मन बाखिला, पहले फरमाया वत्तका, उसके मुकाबिल में आ गया वस्तगना। पहले में फरमाया सद्दक़ा बिल हुस्ना, उसका मुकाबिल इस्तेमाल फरमाया कज़्ज़बा बिल हुस्ना। पहले फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, मुकाबिल में फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। युस्रा का मुकाबिल उसरा, सद्दक़ा का मुकाबिल कज़्ज़बा, वत्तक़ा का मुकाबिल वस्तगना, आता का मुकाबिल मम बाखिला। इसको कहते हैं इल्म बदी में मुकाबला। अब यहाँ देखो खुदावंद मुताल ने आता वत्तक़ा सद्दक़ा युस्रा इनको बयान फरमाया, लेकिन फिर मुकाबिल में उन्हीं के मुकाबिल मानी को बयान फरमाया और तरतीब वही रखी। इसको कहते हैं मुकाबला और ये मुहस्सिनाते मानविया में से है। एक और आयत मजीदा इससे भी मुख्तसर, वो आयत मजीदा ये है वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तय्यिबात उनके लिए हलाल करता है और खबाइस खराब चीज़ें हराम चीज़ें उन पर हराम करते हैं। अब देखो युहिल्लु के मुकाबिल में फरमाया युहर्रिमु और तय्यिबात के मुकाबिल में बयान फरमाया खबाइस को। पहले युहिल्लु था, उधर युहर्रिमु पहले का, इधर तय्यिबात था, फिर उधर भी आखिर में खबाइस था। अब ये खबाइस और तय्यिबात मानन मुतकाबिल हैं, युहिल्लु और युहर्रिमु ये भी मानन मुतकाबिल हैं। अब इस अंदाज को कहा जाता है अल मुकाबला। आगे चलो वक़ौल नबी लिल अंसार, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को कहा इन्नकुम लतकसुरूना इंदल फ़ज़ाए व तक़िल्लूना इंदत ताम। अंसार को कहा कि तुम लोग फ़ज़ा के वक्त यानी जंग के वक्त तो कसीर होते हो, तुम्हारी तादाद बहुत होती है, वह तक़िल्लून इंदत तम, लेकिन तम यहाँ से मुराद यानी माल गनीमत की तक़सीम के वक्त तुम लोग कम होते हो। अब यहाँ पर कलाम पैगम्बर में इल्म बदी की इस्तिलाह में मुकाबला का इस्तेमाल है। क्या लतकसुरूना, बाद में मुकाबिल में कहा व तक़िल्लूना, पहले इधर फरमाया इंदल फ़ज़अ, मुकाबिल में कहा इंदत तमअ। फ़ज़ा और तम ये मानन मुतकाबिल हैं, तकसुरून और तक़िल्लून भी मानन मुतकाबिल हैं। ठीक हो गया जी। खूब। वक़ाल खालिद बिन सफ़वान यसिफ़ु रजुलन, खालिद बिन सफ़वान एक शख्स की तारीफ़ कर रहा है और उसकी तारीफ करते हुए ये शख्स कहता है लैसा लहू सदीकुन फिल सिर्र वला अदुव्वुन फिल अलानिया। उस शख्स का यानी सिर में और तन्हाई में कोई दोस्त नहीं, वला अदुव्वुन फिल अलानिया और अलामिया में ज़ाहिर में उसका कोई दुश्मन नहीं। अब देखो सदीक के मुकाबिल में उदुव और सिर के मुकाबिल में अलानिया। अब यहाँ पर मुकाबला का इस्तेमाल किया इसने इल्म बदी की उस इस्तिलाह में। ठीक हो गया जी। वाक़ा कौलिही नाबिग़े जुक़दी, ये उसका शेर है नाबिग़े जुक़दी। वो कहता है फ़तन कान फ़ीहे, फ़तन कान फ़ीहे मा यसुर्रु सिदीक़हु वलकिन्न फ़ीहे मा यसुउल आदिया। फ़तन एक ऐसा जवान,
کان فیہ کہ اس میں ایک ایسی عادت تھی، خصلت تھی، ما یسر صدیقہ جو اس کے دوست کو خوش کرتی تھی، وَلَكِنَّ فِيهِ لیکن اس میں ایک ایسی خصلت عادت بھی تھی، ما یسول عادیہ جو اس کے دشمنوں کو ناپسند تھی، ناخوش کرتی تھی۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں، ما یسر، یسر کے مقابل میں اس نے استعمال کیا ما یسوع، پھر کہا صدیقہ ہو، صدیق کے مقابل میں عادیہ اس کے دشمن۔ اب اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ شاعر نے یہاں پر مقابلہ کا استعمال کیا ہے۔ یسر صدیقہ، یسر اور صدیق دو لفظ تھے، معنی متوافق تھے، بعد میں دو لفظ اور لایا جو انہی دونوں کے متقابل تھے، یسر کے مقابل میں یسوع، صدیق کے مقابل میں عادی، اور اسی ترتیب سے۔ ایک اور شعر ہے، خوب، وَبَاسِطُ خَيْرٍ فِيكُمْ بِجَمِينِهِ وَقَابِضُ شَرٍ عَنْكُمْ بِشِمَالِهِ۔ جریر شاعر ہے، یہ اس کا شعر ہے۔ باسط خیر فیکم، تم میں وہ خیر کو پھیلانے والا ہے، بچھانے والا ہے، دینے والا ہے، بے زمین ہی اپنے دائیں ہاتھ سے، وقابض شر عنکم اور تم میں سے شر کو، بری چیز کو، قابض لینے والا ہے، بے شمال ہی اپنے بائیں ہاتھ سے۔ اب ذرا غور کرو، پہلے کہا باسط، پھر کہا خیر، پھر کہا یمین، تین لفظ استعمال کیے، تینوں متوافق تھے معنن، پھر مقابل میں باسط کے مقابل میں قابض، خیر کے مقابل میں شر، اور یمین کے مقابل میں شمال استعمال کیا۔ اس کو علم بدی کی اصطلاح میں مقابلہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور شعر ہے، ابھی دلامہ شاعر ہے، اس کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس بالرجل۔ ما احسن، کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، کیا کہ جب دین اور دنیا جمع ہو جائے، کہ ایک شخص میں دین بھی ہو اور اس کے پاس دنیا بھی ہو، ما احسن، کتنا اچھا ہے۔ واقبہ یعنی وہ ما اقبہ، اور کتنا کبھی ہے کفر اور افلاس، دین نہ ہو، کفر ہو، دنیا نہ ہو، افلاس ہو، بالرجل شخص میں، مرد میں۔ اب ذرا ترتیب دیکھو ذرا، ما احسنا ایک لفظ، الدین دوسرا لفظ، الدنیا تیسرا۔ اب تین معنی کو، اچھا ہے، دین، دنیا، تین ایسے معنی ہیں جن کا متکلم نے استعمال کیا جو مانن کے لحاظ سے متوافق تھے، ان میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی ضدیں نہیں تھیں، اور پھر تین اور انہی کے مقابل استعمال کیے۔ ما احسنا کا مقابل ما اقبح، دین کا مقابل کفر، دنیا کا مقابل افلاس، اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں وَكَقَوْلِهِ، ابو تمام کا ایک شعر ہے، وہ بھی اسی مقابلہ والے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کون سا ہے جی؟ وہ یہ ہے، یا امتن کان قبح الجور یسخطها دہرا فاصبح حسن العدل یرضیها۔ ذرا غور کرو، یا امتن، اے امت یعنی ایسی امت، کان قبح الجور، ظلم کی کا کوب، جور ہو گیا ظلم، کوب یعنی زشتی، قباحت، کہ ظلم کی قباحت یسخطها، ان کو غضبناک کر دینی یا غصہ دلا دینا یا ناراحت کر دیتی تھی، دہراً ایک وقت تک، فَأَصْبَحَ حُسْنُ الْعَدْلِ،
اور پھر دیکھا کہ عادل کا حسن یرزیہا ان کو راضی یعنی خوش کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، بہت مزیدار، یا امتن کانا قبح الجور، پہلے لفظ استعمال کیا قب کا، پھر جور کا، پھر یسخطھا، اب یہ تین الفاظ تھے متوافق المعنی تھے، بعد میں انہی تینوں کے مقابل کو استعمال کیا، قبح کے مقابل میں حسن، جور ظلم کے مقابل میں عادل، یسخطھا اس کے مقابل میں یرزیہا کا استعمال کیا۔ اب اس کو کہتے ہیں علم بدیع میں مقابلہ۔ پس اگر آپ سے سوال ہو کہ علم بدیع میں جو مقابلہ ہے اس سے مراد کیا ہے، بالکل آسان، آپ کہیں گے کہ متکلم اپنی کلام کی ابتدا میں مثلا ایک ترتیب سے 1 2 3 4 مطالب کو بیان کرے، معانی کو جو آپس میں متوافق ہوں، لیکن بعد میں اسی ترتیب سے ان کے مقابل کا استعمال کرے، اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے محسنات معنویہ سے ہے، چونکہ اس سے کلام میں حسن اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔